اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ رقم کا لین دین کیسے کیا جائے؟ میں اس رقم کی بات کر رہا ہوں جو بڑی اماؤنٹس ہوتی ہیں، جو لائک لاکھوں میں، کروڑوں میں اماؤنٹ ہوتی ہیں، اور عام طور پر جب آپ کوئی موویبل یا اموویبل پراپرٹی خریدتے ہیں اس وقت ایسی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے لین دین کیا جائے؟ ریسیو کرنی ہے تو کیسے رقم لی جائے تاکہ آپ محفوظ ہوں، آپ ڈکیتی وغیرہ کی واردات سے بچ سکیں، اور اگر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کو پیمنٹ کس طرح کرنی چاہیے؟ کیا محفوظ طریقہ ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ بینک میں جا کے پیمنٹ کریں، اور ایک ریسنٹ وقوع ہوا ہے جس میں بینک کے اندر ایک خاتون، اور وہ بھی خاتون بھی پڑھی لکھی ڈاکٹر خاتون ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہیں، معمر خاتون ہیں، ان کی واردات ان کے ساتھ ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بینک کاؤنٹر کے اوپر انہوں نے کچھ زمین اپنی بیچی یا اپنی کوئی پراپرٹی انہوں نے فروخت کی، جس کا انہوں نے پیمنٹ لینی تھی، اور جنہوں نے پیمنٹ دینی تھی وہ بینک مینیجر کے پاس آ گئے، اور وہاں پر انہوں نے ڈاکومنٹ وغیرہ سائن کیے، اور کاؤنٹر پہ جا کے انہوں نے چیک جو ہے وہ پریزنٹ کیا، اور جو انہیں پیمنٹ وہ کاؤنٹر پہ رکھ دی گئی، اور وہاں سے ان سے چھین لی گئی رقم۔ اب محفوظ طریقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، کبھی بھی کیش، وہ بھلے بینک کے اندر ہی آپ کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہو، آپ نے ریسیو نہیں کرنی۔ دو مواقع ہوتے ہیں جس میں آپ کو بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ یا ریسیو کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی موویبل پراپرٹی یعنی کوئی گاڑی وغیرہ آپ اگر فرض کیا آپ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، تو وہاں پر ٹرانزیکشن ہوگی، آپ خرید رہے ہیں تو آپ کو دینی پڑے گی، اگر آپ فروخت رہے ہیں تو آپ نے رقم وصول کرنی ہوگی۔ یا وہ پراپرٹی ہے جو اموویبل ہے، جیسے زمین ہے، کوئی مکان ہے، کوئی فلیٹ ہے، دکان ہے، یا کوئی ایگریکلچر لینڈ وغیرہ ہے، تو اس کی جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو آپ نے رقم ایک فریق نے لینی ہے، دوسرے نے دینی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ سمجھدار ہیں، جو اس کی نزاکت سے واقف ہیں، جو اس میں رسک انوالوڈ ہیں، ان سے جو واقف ہیں، وہ پیمنٹ کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح کر کے کرنی ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ آپ نے اگر زمین یا کوئی آپ نے گاڑی یعنی موویبل یا اموویبل اگر آپ پراپرٹی فروخت کر رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت تک جو دستاویز ہے، جو آپ کا سیل ڈیڈ ہے، اس کے اوپر، یا آپ نے بیانے کے اوپر، اس کے اوپر جو ڈاکومنٹ بنا ہے اس کے اوپر دستخط نہیں کرنے، جب تک آپ کی جو رقم ہے جو آپ نے وصول کرنی ہے وہ اس کی اور نہ ہو جائے۔ آپ نے جتنا بھی آپ کو پریشرائز کیا جائے، یہ جو کروکس ہوتے ہیں نا لوگ بزنس میں بھی، وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پریشرائز کر لیتے ہیں، وہ آپ کو اخلاقیات جو ہے اس کی طرف لے جائیں گے، آپ کو مورلی وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ نہیں کام چلے گا تو پھر آپ پہ کورین وہ استعمال کریں گے، ادروائز آپ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ سگنیچرز جو ہے وہ کر لیں۔ اگر آپ نے سائن کر دیے، وہ بھلے گاڑی ہے یا پراپرٹی دیگر ہے، اگر آپ نے سائن کر دیے تو پھر آپ کے پاس جو ڈیفنس ہے وہ بڑا محدود رہ جائے گا، پھر آپ کی بات سنے گا کوئی نہیں کہ آپ نے دستاویز جو ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے، یعنی آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ نے رقم وصول کر لی ہے، زمین ہے یا گاڑی ہے وہ آپ نے بیچ دی ہے، تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ اپنا دفاع
وہ لمیٹڈ ہوگا، باقی جو ہے جو بھی آپ کی سٹوری ہوگی اس کو پھر وہ کہانی ایک سمجھا جائے گا کہ یہ آپ نے ایک کنکاکٹڈ سٹوری بنائی ہے۔ تو محفوظ طریقہ یہ ہے کہ کیش لینے سے پرہیز کریں، اور اگر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو بھی آپ کیش لینے سے بھی پرہیز کریں اور دینے سے بھی پرہیز کریں۔ کیسے کریں؟ ود ان سٹی کوشش کریں پیمنٹ کریں، اور پے آرڈر کے تھرو پیمنٹ کریں، اور پے آرڈر کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ اور وہ جو ڈاکومنٹ، بھلے آپ اس کو بیانہ لکھ رہے ہیں تو بیانے میں اس انسٹرومنٹ یعنی اس پے آرڈر کا نمبر مینشن کریں، بینک کی ڈیٹیل مینشن کریں، یعنی کون سا بینک ہے اور اس کی کون سی برانچ ہے، پوری اس کی ڈیٹیل مینشن کریں، اور ان جو انسٹرومنٹ ہے یعنی جو پے آرڈر ہے اس کا نمبر ہوتا ہے وہ نمبر اس کے اوپر مینشن کریں۔ تو اس طرح کر کے آپ، اور وہ جو آپ نے انسٹرومنٹ لیا ہے یعنی پے آرڈر جو آپ نے وصول کیا ہے، اگر آپ بیچ رہے ہیں کوئی چیز اور آپ نے پیمنٹ لینی ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ یقینی بنائیں اپنی پریزنس بیفور دی سب رجسٹرار، اس کے سامنے آپ پیمنٹ ان ٹرم آف پے آرڈر آپ وصول کریں، اور اپنے وٹنسز وہ ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہ اس کو اکنالج کریں کہ جی ایک تو یہ پیمنٹ ہوئی ہے اور یہ پے آرڈر کی صورت میں ہوئی ہے، ایک بات۔ اور اگر آپ دے رہے ہیں، ہاں یہاں پر چیک سے پیمنٹ نہیں لینی، چیک سے قطعاً پیمنٹ نہیں لینی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پیمنٹ دے رہے ہیں تو بھی آپ کیش لے جانے سے، اگر آپ سے پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی ہم تو آپ سے کیش لیں گے اور آپ کیش لے کے فلاں جگہ پر آ جائیں، بے شک آپ کو وہ کچہری کہیں کیوں نہ کہیں، آپ نے گھر پہ کیوں نہ کہیں، آپ بینک کا کیوں نہ کہیں، آپ انہیں کہیں جی کہ میں اپنے بینک کا پے آرڈر آپ کو دوں گا، اور آپ نے بینک کا انہیں بتائیں کہ میرے فلاں بینک کا میرے پاس پے آرڈر میرا اکاؤنٹ ہے تو میرا وہاں پر پے آرڈر ہوگا، میں وہ بنوا کر تو آپ کو پیمنٹ اس کے ذریعے کروں گا۔ اگر آپ بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں پے آرڈر جو ہے وہ جعلی نہ ہو، تو اس سے آپ کنفرم کر لیں کہ جس بینک کا آپ نے پے آرڈر بنوانا ہے اسی بینک میں آپ اکاؤنٹ کھلوائیں، سیم برانچ میں، جہاں سے اسے کہیں جی کہ میں اکاؤنٹ کھلوا لیتا ہوں، اور آپ پے آرڈر بنوائیں گے، اور وہ پے آرڈر جو ہے میں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں گا۔ جب اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے گی تو میں آپ کی دستاویز پہ دستخط کر دوں گا۔ پھر بے شک جو ہے آپ بینک میں بیٹھ کے وہ سیل ڈیڈ بنی ہو اور اس کے اوپر لوکل کمیشن مقرر ہو، آپ کے اپنے گواہان موجود ہوں، تو آپ جو ہے ان کی موجودگی میں سگنیچر کر دیں، پھر اٹ از سیف بوتھ سائڈس۔ تو آپ جو بھی فریق ہیں، آپ فروخت کنندہ ہیں یا آپ خرید کنندہ ہیں، آپ خریدنے والے ہیں یا بیچنے والے ہیں، دونوں کو گریز کرنا چاہیے کہ نہ آپ کیش میں پیمنٹ لیں نہ آپ کیش میں پیمنٹ دیں۔ بے شک بینک میں ہی آپ پیمنٹ لے رہے ہیں تو آپ نے کیش کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، کیش کی طرف جانا نہیں، آپ نے جو پیمنٹ ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں لینی ہے، اور اکاؤنٹ میں آپ نے کنفرم کرنی ہے کہ میرا اکاؤنٹ میں میری رقم کریڈٹ ہو گئی ہے۔ اس کی آپ کیسے کنفرم کریں گے؟ ایک تو ہر آدمی کے پاس اب اپنے بینکس کی ایپس ہیں، اسی وقت جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ اتنی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ پھر اسی اکاؤنٹ میں دونوں کا، اگر فریقین کا، دونوں پارٹیز کا اگر اکاؤنٹ ہے تو یہ بڑا آسان ہے کہ اب جو ہی ٹرانسفر ہو آپ بینک والے کو کہیں کہ جی یہ ذرا اس کی اسٹیٹمنٹ جنریٹ کر کے مجھے دے دیں۔ آپ کے پاس میسج بھی آ چکا ہوگا، آپ کے پاس اپنی ایپ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اپنی جو آپ کی اماؤنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے اسے کہیں جی کہ جو آج کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کی ذرا مجھے بینک سٹیٹمنٹ دے دیں، تو آپ کو سٹیٹمنٹ دے دے گا، بس کنفرم ہو گیا۔ پھر آپ جو ہے بے شک وہاں پر آپ ریسیونگ آپ دے دیں، اس کے بعد آپ سائن کریں جب کنفرم ہو گیا۔ دونوں پارٹیز
ایک دوسرے کا آپ اس سلسلے میں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کا بہت شکریہ.